حاصل کر کے جب واپس گئے تو کیا سچویشن تھا چترال کے اندر؟ کس طرح کے وہ تھوڑی چینجز آئی تھی یا اسی طرح ہی؟ نہیں، کافی بہتر تھا. اچھا، کافی لوگوں کی لائف بہتر تھا، لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر تھا. پھر لوگ بھی جا کے باہر جا کے کراچی وغیرہ جا کے مزدوری کر کے کچھ پیسہ کما کے لاتے تھے. مطلب لائف اچھا تھا، اسٹیبل ہوتی جا رہی تھی، اسٹیبل ہوتی جا رہی تھی. لوگ مہمان نواز سے، سادگی پھر وہی اسی طرح تھا. لوگوں کے مہمان نواز سے، مطلب مہنگائی اتنی نہیں تھی. جب 84 میں آیا، 85 میں مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، کم تھا. اچھا سر جی، آپ تو مذہبی اسکالرز بھی رہے ہیں اور آپ کا تو میرے خیال میں اکراس دیکھا جائے، چترال پاکستان کی بات چھوڑ رہے ہیں، چترال کا تو کونا کونا آپ نے دیکھا. نہیں، چترال کے سارے گاؤں میں کئی دفعہ گیا ہوں. اپر چترال میں بھی تور کھو، مور کھو، ریچ، مستوچ، پھر بھی ہم اپر چترال بھی رہے ہیں. بونی میں، بونی کا جو نیا گرلس ہاسٹل بن گیا تھا، اس کا فرسٹ میٹرن، ہم لوگ سبوڈین، اس میں میل کو سبوڈین کہتے ہیں، فیمیل کو میٹرن کہتے ہیں. وہ وہاں فرسٹ میٹرن اپائنٹمنٹ ہوئی تھی. میرے بچے بھی وہیں پڑھتے تھے. پامر اسکول پھر ہم لوگوں نے بنایا، میرے بچے بھی وہیں پڑھتے تھے. مجھے اکثر وہاں جانا ہوتا تھا ان بچوں کے پاس. جب مہینے بھر کہیں باہر جا کے ڈیوٹی کر کے 10 دن کے لیے ہمیں ہوم ریسٹ ملتی تھی تو وہاں بچوں کے پاس میں جاتا تھا. بونی میں کافی عرصہ رہا ہوں. وہاں کے کیا فرق نظر آتا ہے سر؟ آپ ویسے اس ایریاز کو آپ گئے ہیں اور ابھی کو چترال کی جو ہم بات کریں نا، ٹھیک ہے، ہم میٹریلسٹک طور پر مادی لحاظ سے تو بہت ترقی کر لی، کمیونیکیشن بھی اسٹرانگ ہو گیا، ہر چیز اسٹرانگ ہو. تو اس چترال کی وہ چترالی اور ابھی کی چترالی میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ یار اس زمانے میں تھا کیا، ابھی ٹھیک ہے سب لوگوں نے ایجوکیشن کیا، تھوڑی کیا کہ میٹریلسٹک لائف آ کے ہر کوئی پریشان ہے اپنی زندگی سے. گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، بچوں کے اسکول کے فیس بڑھ گئے ہیں. اب کتنے لوگ، میں حیرت رہ جاتا ہوں کہ 10 ہزار 15 یہ اسکولوں کا فیس ہیں بچوں کے، جو یہاں لوگ پڑھتے ہیں. اس نے ان کو جو چترال کی ایک ثقافت تھی، ایک کلچر تھا، اس کو خراب تو نہیں کیا؟ یار کلچر، میں دوسری دنیا کے کلچر کو بھی دیکھتا ہوں. چترال کے اندر ابھی بھی ثقافت زندہ ہے. اس کو مزید زندہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میٹریلسٹک زندگی کے ساتھ ساتھ ایتھیکل لائف، سوشل لائف، مورل لائف بھی بچوں کو ہمیں سکھانا ہے. خالی ایجوکیشن، اب جو آج کل لوگ کیا ہے، بس ایجوکیشن، بچوں کو پڑھاؤ، اچھی تعلیم دے دو. وہ دو لوگوں کے اندر کمپٹیشن ہے نا. پہلے کیا کہ میرے آپ کے گھر پڑوسی ہوتے تھے، کسی کے گھر میں سال کے آخر میں 1-2 من غلہ کم ہوتا تھا، کسی کے گھر میں 1-2 من زیادہ تھا، کسی کے 1-2 کھیت زیادہ ہیں، کسی کے 1-8 کھیت کم ہیں. وہ یہی لائف تھی. اگر میرے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں جون جولائی تک اسٹاک خوراک رہتے ہیں تو میرا اپریل میں ختم ہوتے تھے. تو اس زمانے میں اتنا تھا. لیکن آج کل کیا ہے کہ بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے لوگوں میں، تو لوگ اس حساب سے دوڑتے ہیں. لیکن لوگوں کے وہ ایتھیکل ویلیوز اب بھی زندہ ہیں، ان کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ نوجوان اپنے کلچر کو بھول جائیں، اپنے ثقافت کو بھول جائیں. میں وہاں کی لائف کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. وہاں جب جا کے میں نے دیکھا نا امریکہ میں جا کے، پھر مجھے خوش ہیں آپ امریکہ جا کے دیکھ کے؟ نہیں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے صحیح ہے امریکہ. دیکھو، خدا کہتے ہیں نا منصف ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. اگرچہ ان لوگوں نے خود سے اپنے ایریا کو ڈیولپ کر کے وہ سپر پاور بن گیا ہے. ینگ ایج میں 18 سال کے بعد تا 40-45 قریب 50 سال تک صحیح ہے امریکہ میں، بالکل چل لائف گزار سکتے ہو. اس کے بعد پھر کیا ہے، 60 سے اباؤ، میرا دل ایک دن بھی نہیں لگتا ہے وہاں. 60 سے اباؤ جاؤ گے نا، تنہائی زندگی. جس محلے میں ابھی وہاں رہتا ہوں، ایک گھر میں اکیلا مرد رہتا ہے، اکیلی عورت رہتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد کوئی سوشل لائف نہیں. آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، میرے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ مجھے آپ کو پتہ نہیں. اس طرح کی لائف ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا دیکھو سب سے اچھی لائف کیا ہے کہ ہمارے یہاں غمی اور خوشی میں، چاہے خصوصاً غمی کے موقع پر کتنے بھی میں بیزی ہوں، جب آپ کے پڑوسی میں رہتا ہوں، پڑوسی ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کے غمی میں کم از کم 3 دن تک ہم لوگ مناتے ہیں نا. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں یہ لائف نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں، بس لے جائے قبرستان میں لے جا کے دفنایا،
زیادہ وہ لوگ کرائے پہ وہ کر کے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں، کسی گھر میں کچھ نہیں ہوتے. ہمارے پھر بھی اچھا ہے، کمیونٹی کے لوگ وہاں ہیں، سوشل لائف ہے، سارے آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں اب بھی وہ چیز ہے، خوشی کے اندر آپ کے پڑوسی آتے ہیں، خصوصاً غمی کے اندر 3 دن تک ہم لوگ ماتم مناتے ہیں. وہ لوگ آ کے آپ کے پڑوسی آ کے گھر کھانا بھی باہر سے آپ کے لیے لاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں یہاں لگتا نہیں تھا. جب ہم نے وہاں جا کے دیکھا، میرا اپنے ساتھ ہوا، میرا جوان سال بیٹھا، میں امریکہ گیا بھی اسی وجہ سے تھا، اس کے علاج کے لیے. اس کا یہاں علاج نہیں ہو پا رہا تھا، اس کو ہارٹ اور لنگس کا کچھ پرابلم تھا، تو یہاں نہیں ہوا تو وہاں لے جا کے 5-6 سال تک علاج کیا، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا. جب میرا وہ جوان سال بیٹھا 25 سال کی عمر میں، جس پر اس کا انتقال ہو گیا، تو مجھ پر کیا گزری. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے سنبھالا. وہاں جو پاکستانی ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، مسجد کے اندر باقاعدہ تنظیمیں وہ لوگ کرتے ہیں، جماعت خانے میں اسماعیلیوں کی بہترین میت کمیٹی ہے، سب کچھ ہے، آپ کو لے جا کے سنبھالتے ہیں وہ لوگ. آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں ٹھہرنے دیتے ہیں، آپ کو لے جا کے 2-3 دن تک وہ کمیونٹی والے آپ کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اچھا مبارک صاحب،